آج سے 55 سال پہلے پاکستان کی مثال دی جاتی تھی دنیا میں، ہمیں فخر ہوتا تھا، پاکستان کا دنیا کے اندر ایک رتبہ تھا۔ ہمارا جب یہاں سے پریزیڈنٹ باہر گیا تو اس کو ایئرپورٹ پہ امریکن پریزیڈنٹ ملنے آیا۔ یہ اور بھی چھوڑے، یعنی ہماری ہر طرح ایک ملک میں ایک ہوپ تھا، اوپر جا رہے تھے ہم۔ تو آہستہ آہستہ میں نے اپنا ملک نیچے آتے دیکھا، اور جو 1985 کے بعد اس ملک میں تباہی مچی، جب سے کرپشن یہ آسمانوں پہ گئی، نان پارٹی بیس الیکشن ہوا تھا، آپ کو موقع ملے تو وہ ضرور پڑھے، کیونکہ وہ ایک ایسا جسے ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں، جس کے بعد ہماری تقدیر بدلی، جس کے بعد کرپشن بڑھنی شروع ہوئی پاکستان میں، جس وقت پالیٹکس کے اندر پیسہ چلنا شروع ہوا۔ یہ یاد رکھیں 1985 تھا وہ۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ پیسہ اقتدار میں کیوں آ رہے ہیں جی؟ بزنسز چلانے کے لیے۔ پرائم منسٹر بن رہا ہے تو فیکٹریاں بننی شروع ہو گئی، پرائم منسٹر بننا ہے تو بزنس مین بننا، 7 وزیروں نے پیسہ بنانا شروع کر دیا۔ 85 کے بعد ہمارا ملک جانا شروع ہوا نیچے۔ اس سے پہلے ہندوستان اور پاکستان کے اندر میں آپ کو فرق بتاؤں، میں جب کرکٹ کھیل کے ہندوستان سے پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا غریب ترین ملک سے امیر ترین ملک میں آ گیا ہوں، اور آہستہ 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 ہم نے چینج دیکھا یہ آتے ہوئے۔ میں اس لیے پالیٹکس میں آیا تھا، اور میرا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے تو بہت اپنا وقت باہر کی دنیا میں گزارا ہے، میں نے مغربی ممالک دیکھے ہیں، میں نے انگلینڈ کے اندر ان کے سارے سسٹمز دیکھے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک ملک اوپر چلا جاتا ہے اور دوسرا ملک سارے وسائل کے باوجود نیچے آ جاتا ہے؟ وہ ہے لفظ انصاف، قانون کی بالادستی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد کس چیز پہ رکھی تھی؟ عدل اور انصاف پہ۔ انہوں نے جب کہا تھا، اور وہ اچھا یہ ہے کیا انصاف؟ قانون کی بالادستی کا مطلب کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں سب نوجوان آپ سب سمجھیں۔ قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقتور اور کمزور ایک ہی برابر ہوں، قانون ان سے ایک طرح کرے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں برباد ہوئی، جو طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا قانون، وہ قومیں تباہ ہو جاتی۔